موضوع الدرس في إثبات القيامة وأحوال الأمم السالفة سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الحاقة من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظم الله أمرها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ الحاقہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے نام ہے. جیسے اس کا نام قیامہ ہے اسی طرح الحاقہ ہے القاریہ ہے. تو یہ بھی قیامت کا نام ہے، ناموں میں سے ایک نام ہے. حاقہ کیوں کہتی ہیں؟ لأنہا یتحقق الوعد والوعید کہ قیامت والے دن جو اللہ نے وعدہ فرمایا وہ بھی ثابت ہو جائے گا اور جن لوگوں کے لیے عذاب بیان کیا وعید وہ بھی ثابت ہو جائے گی. تو وہ ثابت کرنے والی ثابت ہونے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اب چونکہ اس کی شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، اسے فرمایا وما ادراک ما الحاقہ. ثم ذکر تعالی اہلاک الامم المکذبین بها وقال تعالی اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا ان قوموں کے بارے میں جنہوں نے تکذیب کی انبیاء کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا میں ہلاک کیا اور دنیا میں ان پہ عذاب نازل ہوا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. هكذا قال قتادة الطاغية والصيحة وهو اختيار ابن جرير رحمہ اللہ تعالی. اللہ نے فرمایا کہ قوم سمود جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا. طاغیہ سے کیا مراد ہے؟ بعض جگہ قرآن فرماتی ہے کہ قوم سمود کو صیحہ سے ہلاک کیا گیا اور بعض جگہ قرآن نے فرمایا کہ قوم سمود کو رجفہ یعنی زلزلہ سے ہلاک کیا. فأخذتهم الرجفة. اصل میں یہ سارے معنی ایک ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے جب آ کے آواز چیخ ماری اس سے زلزلہ آیا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو. تو یہ سارے مراحل ہیں. کسی جگہ قرآن نے زلزلہ کا ذکر کیا، کسی جگہ صیحہ کا ذکر کیا اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے طاغیہ کا ذکر فرمایا ہے. اب مفسر فرماتے ہیں کہ طاغیہ کا معنی وہی صیحۃ، وہی صیحہ آواز جو تھی جبریل علیہ السلام کی جس نے ان کو خاموش کر دیا.
والزلزلۃ التی اسکنتہم، اور زلزلہ جس نے ان کو ہمیشہ کے لیے بٹھا دیا. وقضا قال الربیع بن انس وابن زید انہا الطغیان. اور بعض علماء فرماتی ہیں قال مجاہد الطاغیۃ الذنوب، انہوں نے فرمایا کہ طاغیہ سے مراد ہے گناہ. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، یعنی اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی سبب سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر بھی عذاب نہیں دیتے ہیں، نہ کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں جب تک کہ قوم جو ہے وہ اپنے گناہوں کی انتہا پہ نہ پہنچ جائے. اور پھر اللہ جب تک ڈرانے والے نہ بھیجیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب نہیں دیتے قوموں کو جب تک کہ ہم اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، رسول بھیجیں. یا یاد رکھیں کہ ایک جگہ رسول نہیں آیا ہے لیکن اس کا پیغام آیا ہے، قرآن آیا ہے تو حدیث آئی ہے تو گویا رسول آئے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے پاس رسول جائے گا. اب مثلا آپ کے ملک ہیں، یہاں تو کوئی پیغمبر نہیں آیا لیکن حضور کی نبوت کا پیغام پہنچ گیا ہے، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، مجتہدین کے ذریعے، اور بعض علاقوں کے اندر اولیاء اللہ کے ذریعے، یعنی اللہ کا دین پہنچ گیا ہے. تو جب دین پہنچ گیا ہے اس کے بعد کوئی اصرار کرے تو پھر عذاب آتا ہے. ایسے اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول. اگر اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس بستی کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اللہ اپنے احکام بھیجتے ہیں. جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی ان پہ ثابت ہو جاتی ہے، پھر عذاب آتا ہے. اللہ ایسے کسی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالی کسی بے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے. اسی طرح فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ان لوگوں کو جو جہنم کی سزا، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. ہم نے ان کو عقل دیا، فہم دیا، حواس خمسہ دیے ہیں، ہم نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو پھر عذاب آتا. ایسے نہیں عذاب آتا. تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں بالطاغیہ کا معنی ہوا اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. یعنی ایک ترجمہ یہ بھی کیا. وقال ربیع بن انس وابن زید انہا الطغیان، وہ فرماتے ہیں طاغیہ طغیان، طغا معنی حد سے نکل جانا. طغیان کا معنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پانی کا طغیان ہو، ہوا کا بھی ہو سکتا ہے، پانی کا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جبریل کی آواز کا بھی ہو سکتا ہے. وقال ابن زید كذب ثمود بتغواها وقال الصدی فاهلكوا بالطاغیہ، یعنی آخر الناقتی، کہ ان پر جو عذاب آیا تھا قوم سمود پر وہ اسی لیے آیا تھا کہ وہ حد سے گزر گئے. اصل میں یہاں تو اختصار ہے، دوسری جگہ اللہ نے تفصیل بیان کی. جب صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی نہ مانے، آخر ایک دفعہ ان کی قوم اکٹھے ہو کے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ایک ایسا معجزہ دکھلائیں جو ہم مانگیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں. اور انہوں نے یہ تجویز کیا کہ یہ سامنے جو ٹیلا ہے نا، اس ٹیلے کے اندر سے اونٹنی نکل آئے، اور وہ اونٹنی جو ہے بالکل حاملہ ہو، قریب الولادہ ہو، تاکہ پھر ہم اس کا دودھ پئیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسی بات نہ کرو، کہ جب کوئی قوم اللہ سے خود نشانی مانگے کہ جی یہ نشانی دکھلاؤ، اور اللہ وہ نشانی دکھلا دیں اور پھر قوم ایمان نہ لے آئے تو پھر اس قوم کو اللہ ہلاک کر دے.
تم یہ زیادتی نہ کرو، جن کے مقدر میں ایمان ہے آ جائے گا، جن کے مقدر میں نہیں ہے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں یہ اگر معجزہ دکھلا دیں ہم ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام مجبور بھی ہو گئے اور دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید یہ قوم مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا اور ساری قوم کے سامنے اس تیلے سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ جب وہ اونٹنی آ گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ ہذہ ناقۃ اللہ، ویسے تو ہر اونٹنی ہر جانور اللہ کا ہے، لیکن یہ تو خاص اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے نا، فلا تمسوها بسوء، اس کو کبھی نقصان نہ پہنچانا۔ اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا، صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم کو بتلا دیں کہ ہم نے ان کی نشانی دے دی ہے، لیکن ایک شرط ہے، لہا شرب، ایک دن جو ہے چشمے کا جو پانی ہے جہاں سے پانی لیتے تھے وہ سارا پانی اونٹنی پیے گی، اور تم لوگ جو ہے اونٹنی کا دودھ پیو گے، اور ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی، تم پانی پیو گے۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ تقسیم ہو گئی، ایک دن تمہارا ایک دن اونٹنی کا۔ اور باقی دن جو ہے فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اس کو اللہ کی زمین میں چھوڑ دو، کھائے پیے چلے، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ اب جب کافی دن گزر گئے تو قوم کہنے لگے بھی ہے تو ہم بڑے تنگ آ گئے ہیں، اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دن ہمیں پانی ہی نہیں ملتا، یعنی بہانہ بازی تھی اور کیا تھا بھائی، پانی بھر کے رکھ لو۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ سارا پانی ایک اونٹنی پی جائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ایسا کرو بھی اونٹنی کو ختم کرو، اونٹنی کو مار دو، مر جائے، جان چھوٹے، کیا ہمارے پیچھے بن گیا، ہم تو مشکل آ گئے کہ ایک دن سارا ہمیں پانی ہی نہیں ملتا، بھائی تمہیں دودھ مل رہا ہے۔ لیکن جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی نعمت کی قدر نہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا اور چند آدمیوں کو تیار کیا، ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام قیدار تھا، اس کو تیار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں اب میں جو ہے اس اونٹنی کو میں ماروں گا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اشکل قوم، دنیا میں جو سب سے بڑے شقی انسان پیدا ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت علی یہ تو وہ شقی تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اور ایک وہ بدبخت ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا۔ تو اب وہ قیدار جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ کے ایک جگہ بیٹھ گیا جہاں سے اونٹنی چڑھ کے واپس آتی تھی، وہ وہیں چھپے ہوئے تھے۔ جب اونٹنی قریب آئی تو انہوں نے تلوار سے جا کے اونٹنی کی کونچیں جو ہیں یعنی پاؤں کے قریب کی جو رگیں ہیں وہ کاٹ ڈالی، اب خون بہنا شروع ہوا، اونٹنی گر گئی حتیٰ کہ مر گئی۔ اب صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے، اب ہر حال میں تم پہ عذاب آئے گا۔ تو پھر ان پہ اللہ نے یہ عذاب بھیجا۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، طاغیہ وہ تھا یعنی حد سے نکل کے گناہ کرنے والا، وہ قدار جس نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا وہ طاغیہ تھا، اس کی وجہ سے یہ سارے مارے گئے۔ چاہے اونٹنی پہ حملہ کرنے والا ایک تھا لیکن مشورہ تو سب کا تھا، اس لیے عذاب جو ہے وہ سب پہ آ گیا۔ تو بعض علماء نے
یہ فرمایا ہے کہ طاغیہ سے مراد جو ہے یہ ان کا وہ حد سے گزرنا، وہ اللہ کے قدرت سے اور معجزہ صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا پیدا ہونا، لیکن اس کو ان کا ذبح کرنا جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن گیا۔ اور ویسے ہمیشہ یاد رکھیں، جو قومیں معجزات مانگتی ہیں اور پھر ایمان نہ لائیں، ان پر ہر حال میں عذاب آتا ہے۔ اب آگے اللہ دوسری قوم کا حال بیان وَأَمَّادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ قوم عاد، ان کو اللہ نے ہلاک کیا ہوا ٹھنڈی اور آتیتن سرکشی سے حد سے نکل جانے والی، ایسی ہوا اللہ نے بھیجی۔ اور اس قوم کو ناز تھا کہ من نشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت میں، ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اور اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا کہ وہ ایسی قوم تھی کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اتنے ڈول والے لوگ، طاقت والے لوگ، لیکن جب نافرمانی ہے تو اللہ نے ہوا بھیجی۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، صرصر مانا باردۃ، ٹھنڈی ہوا، تیز ہوا۔ قال قتادہ والسدی والربیع بن انس آتیۃ مانا شدیدۃ الہبوب، تیز چلنے والی۔ قال قتادہ اتت علیہم حتی نکبت افئدتہم، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ان پہ ایسے آئی حتیٰ کہ ان کے اندر سے ان کے دلوں کو بھی نکال کے باہر پھینک ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے 8 ہوائیں پیدا فرمائی ہیں، 4 رحمت کے لیے ہیں اور 4 عذاب کے لیے ہیں۔ اللہ نے جتنی ہوائیں پیدا فرمائی ان کی 8 قسمیں ہیں، ان میں 4 جو ہیں اللہ نے عذاب کے لیے ہیں اور 4 جو ہیں وہ رحمت کے لیے ہیں۔ اور اس کی حدیث مبارک میں ہے جیسے میرے آقا نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، حضور پاک نے فرمایا اللہ نے باد صبا بھیج کے میری مدد کی اور احزاب اور کافروں کے قافلے جو تھے ان کو اکھاڑ کے شکست دے دی، اور قوم عاد کو اللہ نے دبور سے ہلاک کیا کہ ان پہ جو ہوا چلائی گئی اس کا نام دبور تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو قرآن میں جہاں لفظ ریح آئے گا اس سے مراد عذاب والی ہوا ہوگی، اور جہاں لفظ ریاح آئے گا وہاں رحمت والی ہوا ہوگی۔ هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت فأحیینا بها الارض بعد موتها۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ خدا بند قدوس جو ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا، جو بادلوں کو اٹھاتی ہے، بادلوں کو لے کے جاتی ہے، پھر جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برساتی ہے، تو وہاں لفظ ریاح ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اللہ پاک نے ایسی ہوائیں بھی بھیجی جو حمل ٹھہراتی ہیں۔ کیا معنی حمل ٹھہراتی ہیں؟ تو اس کا معنی علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ ہوا سے حمل ٹھہرنے کا کیا تعلق ہے۔ لوا کے کہتے حمل ٹھہرانا، تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثلا آپ نے پودے لگائے ہیں، ایک پودے اس طرف ہے کوٹھی کے، ایک اس طرف ہے کوٹھی کے، ان کے بیج گرتے رہتے ہیں، اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ بیج کو اٹھا کے دوسرے پودوں میں ڈال کے حمل کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ایسی ہوائیں بھیجی ہیں جو حمل ٹھہراتی ہیں، تو اس لیے وہ بھی ہوائیں ہیں اور یہ بھی اور اسی طرح بھی اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان پہ ہوا بھیجی۔ دوسری جگہ آتا ہے تدمر کل شیء بامر ربها، ایسی ہوا بھیجی کہ جس نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ختم کر ڈالا۔ ایسی ہوا تھی کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑتے تھے،
اپنا رسے ڈال کے اپنے آپ کو ستونوں سے اور پتھروں سے باندھ لیا تھا کہ ہوا تیز ہے کہیں ہمیں اڑا کے نہ لے جائے، لیکن ہوا سب کچھ اڑا کے لے گئی۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ان کے لیے عذاب ہے اور سامنے حضرت صالح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہود علیہ السلام موجود ہیں، ایمان والے موجود ہیں، ان کو ہوا کچھ نقصان ہی نہیں دے رہی، ان کے لیے ٹھنڈی ہوا چل رہی، کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے نا۔ اللہ جن کے لیے عذاب بنائیں گے تو عذاب ہوگا نا، اور جن کو اللہ نے عذاب نہیں دینا ہے اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ اس لیے فرماتی اما عاد فاہلکوا بريح صرصر، صرصر مانا ٹھنڈی، آتیۃ اتت علیہم بغیر رحمت ولا برکت، وقال علی وغیرہ اتت الخضرۃ وخرجت بغیر حساب۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آتیۃ اتت مانا سرکش، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہوائیں اللہ کے فرشتوں کے قبضے میں ہیں، اللہ حکم دیتی ہیں ابھی اتنی کھولو، اب اتنی کھولو، اب اتنی کھولو، لیکن جب قوم عاد پہ عذاب آیا تو ہوا کو نکلنے کا جو اللہ نے حکم دیا فرشتے روکتے رہیں گے اور نکل گئی ہے، فرشتے بھی قابو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا آتی یتن کا معنی یہ ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو پانی ہے اس کا بھی اللہ کے ہاں انتظام ہے، بالکل حکم کے مطابق اترتا ہے، لیکن جب قوم نوح پہ عذاب آیا تو پانی جو تھا وہ حد سے نکل گیا، فرشتے بھی قابو نہیں کر سکے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اس لیے علماء نے فرمایا اللہ کی کوئی چیز بغیر نظام کے بغیر میزان کے نہیں اترتی، لیکن یہ دو موقع ہیں کہ پانی بھی حد سے نکل گیا اور ہوا بھی حد سے نکل گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو عذاب دینا تھا تو لہذا اس کے لیے پھر اس ہواؤں کو کون قابو کر سکتا تھا؟ جب فرشتے نہیں قابو کر سکے تو قوم عاد کیا کر سکتی؟ آگے اللہ فرماتے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، سخرها علیہم سلطها علیہم حسوما نئی قوامل متتابعات مشائیم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان پر ہم نے ہوا جو ہے وہ کتنے دن چلی، 7 راتیں اور 8 دن مکمل ہوا چلی۔ اچھا اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے، لیکن کتب اسرائیلیہ میں ہے، سابقہ کتابوں میں ہے کہ یہ عذاب جو ان پہ آیا تھا یہ مہینہ شوال کا تھا، اور شوال کے مہینے کے آخری 8 دن باقی تھے، اور یہ بدھ کے دن سے شروع ہوا اور یوں سمجھے کہ بدھ کو جا کے ختم ہوا۔ اسی لیے آج بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے جاہل طبقہ موجود ہے جو کہتے ہیں کہ شوال کا مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ ہوتا ہے، شوال میں شادی نہیں کرتے، رمضان میں کر لیں گے لیکن شوال میں نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ ہے جاہلوں کا کہ بدھ کے دن سفر نہ کرو، یہ منحوس دن ہے۔ اور وہ دلیل کیا پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی اسی مہینے میں قوم عاد پہ عذاب آیا ہے، اور یہی کتابیں بتاتی ہیں کہ قوم سمود پہ بھی انہی دنوں میں عذاب آیا ہے، اور قرآن نے ایک جگہ خود بھی فرمایا ہے ایام نحسات، وہ دن جو نحوست والے تھے۔ تو ان سے ان لوگوں نے یہ اپنا غلط عقیدہ بنایا ہے، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھو کہ شوال کا مہینہ جو ہے یہ تو اشہر حج میں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، تو حج کے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔
اب رمضان کے بعد جب شوال آئے گا تو گویا تو موسم حج شروع ہو گئی، حج کے مہینے شروع ہو گئے، تو جب وہ حج جیسی مبارک مہینوں میں سے شامل ہے وہ کیسے منحوس ہو گیا؟ تو جو حج کرنے آتے ہیں مانا منحوس مہینوں میں آتے ہیں۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ یہ جاہل کیا کہتے ہیں کہ شوال میں شادی نہ کرو؟ انہوں نے فرمایا ایسے جاہل ہے کہ میری شادی حضور سے شوال میں ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ کوئی بیوی حضور کو محبوب تھی؟ تو یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں، یاد رکھو۔ اچھا بدھ سفر نہ کرو منحوس ہے جو عذاب، تو ان پہ پورے 8 دن رہے، پھر تو 8 کے 8 دن منحوس ہو گئے، پھر تو کسی دن بھی سفر نہ کرو۔ ایک بات، دوسری بات یہ یاد رکھو کہ اگر کسی کا بدھ کے دن بچہ پیدا ہو تو پھینک دے گا باہر کے منحوس ہے۔ یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں۔ اچھا قرآن کہتا ہے نحس دن، یعنی ان کے لیے جن پہ عذاب آیا تھا ان کے لیے تو نحس بنے، ہمارے لیے تو مبارک بنے کہ کافر مر گئے۔ آج بھی اگر ہمارا دشمن مر جائے، کافروں کی موت آئے، کافروں پر عذاب آئے، کافروں پہ اللہ کا قہر ٹوٹے، تو وہ دن ہمارے لیے مبارک ہوگا یا منحوس ہوگا؟ وہ تو ان کے لیے منحوس ہوگا جن پہ عذاب آیا ہے۔ تو اس لیے یہ غلط عقیدے ہیں، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، یہ سارے مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ہاں اللہ نے مبارک اوقات بتلائے ہیں کہ جیسے جمعہ کا دن ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عشر الاواخر ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ العیدین ہے، اسی طرح لیالی ذی الحجہ ہے۔ یہ مبارک تو ہے لیکن منحوس تو کسی کو نہیں کہا اللہ نے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث مبارک کے بھی خلاف ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر نفع نقصان کا مالک تو دن ہو گئے نا، یعنی اگر بدھ جائیں گے تو نقصان ہوگا، تو نقصان دینے والا دن ہوا، اللہ تو نہ ہوا نا۔ حالانکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور یہی ہم ایمان میں پڑھتے ہیں کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان ہے کہ خیر ہو یا شر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ان قوموں پہ عذاب آئے ہیں، اور ہمیں یہ واقعات کیوں سنائے گئے کہ ہم غور کریں کہ جو ان قوموں نے نافرمانی کی تھی کہیں وہ ہم تو نہیں کر رہے، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سالفہ کے واقعات جو ہیں وہ قرآن میں ذکر فرمائے ہیں تاکہ ہم ان سے ہدایت پکڑیں، موعظت پکڑیں اور نصیحت پکڑیں۔ واللہ اعلم۔ دعا کیجیے گا، میرے ایک عزیز تھے، میرے ماموزاد بھائی تھے، خورشید احمد نام تھا ان کا، میرے ساتھ کٹھے پڑھے ہیں یہاں مکے میں، بچپن میں ہم کٹھے پڑھتے تھے، مدرسے میں کٹھے رہتے تھے کٹھے۔ آج ہی ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح میرے دوست ہیں قاضی منظور، ڈاکٹر ہیں جدے میں، ان کے والد ہیں سعید قاضی کشمیر امرتسر میں، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کی ہدایت فرمائے۔ کہتے جی کہ میں مسافر ہوں، سفر میں سنتیں پڑھنا جو ہے میرا بھائی، سنتیں پڑھنا معاف ہے، یعنی اگر نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ پڑھو گے تو ثواب نہیں ہوگا، یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ فارغ ہیں اور آرام ہے، اور آج کل کون سا سفر ہے، کوئی مشقت ہی نہیں ہے، لہذا اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، نفلیں بھی پڑھیں۔ حضور تو تہجد بھی سفر میں پڑھتے تھے،
سرکار دو عالم نے تو سفر میں کبھی تہجد ہی نہیں چھوڑی، الا ایک رات ہے مزدلفہ کی جس میں حضور پاک نے تہجد نہیں پڑھی، ورنہ ساری زندگی حضور پاک نے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے، پلان پہ بیٹھے بیٹھے بھی تہجد پڑھتے تھے۔ صرف مزدلفہ کی رات آمنہ کے لال نے تہجد نہیں پڑھی ہے، اور وہ بھی اپنی امت پہ مہربانی فرمائی کہ 10 تاریخ کو کنکری مارنی ہے، پھر انہوں نے جا کے قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرانا ہے، پھر غسل کر کے طواف زیارت کے لیے جانا ہے، تو میری امت کو کام ہوگا تو لہذا آرام کر رہے ہیں، ورنہ حضور چاہتے تو مزدلفہ میں بھی تہجد پڑھ سکتے۔ کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں جب امام قرات نہیں کرتا ہے تو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازیں جو ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جن میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہر نماز میں ہے، وہ فرماتی اس میں تو آدمی فاتحہ بھی نہ پڑھے، لیکن جو سیدھی نمازیں ہیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، امام پڑھتا تو ہے لیکن ایسا پڑھتا ہے، ہم نہیں سن رہے ہوتے، تو اس میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کو بھی سیدھی نمازوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتی ہیں کہ نمازیں جہری ہیں یا سری ہیں، کسی حال میں بھی مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، اس لیے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، قرات الامام قرات لہ، حضور نے فرمایا کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے، تو جب امام پڑھ رہا ہے تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں دلائل کی روح سے تمام ائمہ کے پاس دلائل ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کسی پہ اعتراض نہ کیا کریں، جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے رسول اللہ کی کہ حضور نے فرمایا کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ زور سے پڑھے تو چپ رہو، آہستہ پڑھے تو پڑھتے رہو، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو تو آہستہ پڑھنے سے روکا تھا نا کہ جب جبریل پڑھے آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، بالکل نہ پڑھا کریں، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اختلافات میں نہ پڑیں، اب اس امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، نہ کہ ان مسائل میں لڑانے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی حرم میں موجود ہے خود طواف کرے، دوسرے کیوں کریں؟ کہتے تھے کہ تبلیغ کے بارے میں کیا رائے ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ کے بندے، تبلیغ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو تبلیغ کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کی اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور اللہ نے حضور کی امت کو شرف کیوں بخشا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اسی لیے تو سب سے بہتر امت ہو کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، تو تبلیغ کرو گے تو حکم کرو گے، یہ تو بلا وجہ بس لوگوں کے دماغوں میں اللہ رحمت فرمائے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ خلل بھی دین کے مسئلے میں ہوتا ہے۔ دیکھو نا بھائی، ایک بندہ قرآن پڑھا رہا ہے، ایک آدمی نادرہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، ایک آدمی حفظ کرا رہا ہے، ایک آدمی قرات پڑھا رہا ہے، ایک آدمی ان کی تصحیح کرا رہا ہے، ایک آدمی نحو پڑھا رہا ہے، ایک آدمی صرف پڑھا رہا ہے، ایک آدمی فقہ پڑھا رہا ہے، ایک آدمی حدیث، تو سارے دین کا کام کر رہے ہیں۔
سارے اللہ اللہ کے رسول کے دین میں کام میں جڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی واز کر رہا ہے, ایک آدمی تبلیغ کر رہا ہے, ایک آدمی گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے, تو تمہیں آخر ان سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جو شیطانی کام کرتے ہیں ان کے روکنے کے بارے میں تو تم نے کبھی محنت نہیں کی. کہتے تھے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو آنکھیں ہمیں بند کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ خشوع پیدا ہو. یعنی اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اندھے ہونا چاہتے ہو؟ عجیب بات ہے بھائی. خشوع آنکھیں بند کرنے سے ہوتا ہے. پھر منہ بند کر دو تو پھر کیا ہوگا؟ ناک بھی بند کر دو تو پھر تو زیادہ خشوع ہو جائے گا نا. کیا بےہودگی والی بات ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور حضور نے فرمایا ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ, تم گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ فرمایا کہ اندھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. دابۃ الارض جو ہے ایک جانور ہے جو قیامت سے پہلے جبل صفا سے نکلے گا اور انسانوں کی طرح بات کرے گا. دجال کے ساتھیوں, اللہ بچائے میرا کو دجال سے تعلق ہے کہ مجھے اس کے ساتھیوں کا پتہ ہو. اللہ اس فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو بچائے. باقی دجال حق ہے, وہ آئے گا, پوری دنیا میں جائے گا, بعض سوائے مکہ اور مدینہ کے اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. حضور پاک نے فرمایا کہ ساری دنیا میں بدبخت پھرے گا, لیکن اللہ کے گھر میں اور مدینہ منورہ میں جب آنے کی کوشش کرے گا, اللہ انکابہا الملائکہ, اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو مار مار کے بھگا دیں گے. کہتے جی کہ دجال کے خوف سے سورۃ الکہف جو ہے دجال کے فتنے کو بھی روکتی ہے. یہ مانا نہیں کہ اور فتنوں کو نہیں روکتی, یعنی سب سے بڑا فتنہ ہے دجال ہے, اس سے بھی بچا لے گی. تو اس سے جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں ان کے فتنوں سے تو بالکل بچا لے گی نا. اب یہ مانا تو نہیں ہے نا کہ قیامت نے تو بہت بعد میں آنا ہے, ابھی ہم کیوں قیامت سے ڈرنا شروع کریں, یہ کوئی بات ہے؟ زمزم شفا ہے, لیکن اگر اس پہ کوئی فاتحہ پڑتا ہے, دم کرتا ہے, کوئی بات نہیں, پانی ہے نا. بہتر یہ ہے کہ زمزم کو زمزم سمجھ کے پیو. میں نے دوسرا عمرہ کیا ہے, سر نہیں مڈایا تو دم پڑ گئی. سر تو مڈاؤ پہلے, احرام سے تو نکلو. احرام چادروں کا نام نہیں ہے. جب تک سر نہیں مڈاؤ گے تم احرام میں ہو. جتنی غلطیاں کرو گے دم اور بڑھتی جائے گی, اور بڑھتی جائے گی, اور بڑھتی جائے گی. پہلے سر مڈاؤ, پھر ایک بکری دم دو. نہیں ہے تو روزے رکھ لو. شیعہ سنی کا نکاح نہ کریں. میں نے بال کٹوانے سے پہلے غسل کیا, کپڑے پہن لیے, پھر کیا ہوا؟ بال بھی کٹوایا کہ نہیں کٹوایا ہے؟ نہیں کٹوائے, دم پڑ گئی, بال بھی کٹواؤ. کہتے جی کہ اگر ہم جوتا حرم میں لے کے آئیں کوئی منع نہیں, شاپر میں ڈال لیں, ہاتھ میں پکڑ لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن ایک سب سے بڑی غلطی ہے کہ لوگ جوتے کو آگے رکھتے ہیں, نماز میں آگے نہ رکھیں جوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو جوتا داہنی طرف رکھو. اگر اس طرف آدمی کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو. اگر اس طرف بھی آدمی کھڑا ہے فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھو. آگے رکھنے کا حکم نہیں دیا, کیونکہ یہ اہانت ہے کہ گویا ہم جوتے کو سیدھا کر رہے ہیں. جو ہمارے عزیز فوت بالکل ان کے لیے عمرہ کریں, طواف کریں, دعائیں کریں.
جس آدمی کے پاس خود جائیداد ہے وہ زکات لے سکتا ہے، وہ دینے والا ہے، لینے والا کہاں سے بن گیا؟ بالکل ناجائز ہے کہ وہ زکات لے۔ زکات تو غریبوں کے لیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ کہتے جی کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے یا میت کو حرم میں لایا جاتا ہے تو پاؤں اس کے کعبے کی طرف ہوتے ہیں تاکہ جب کھڑا ہوگا تو رخ کدھر ہوگا؟ اگر سر ادھر کرے تو جب کھڑا ہوگا تو پشت کرے گا کعبے کو۔ یہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ پاؤں کدھر ہوتے ہیں۔ نماز بھی پڑھنا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ دعا قنوت بھی یاد کی ہے کہ نہیں کی؟ نماز کے فرائض بھی یاد کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ واجبات بھی یاد کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے نہ ہونے سے نماز باطل ہو جائے گی؟ فرض چھوڑو گے نماز نہیں ہوگی، واجب چھوڑو گے سجدہ سہو ہوگا۔ کون سے واجبات ہے، کون سے، یہ سیکھا ہے کہ نہیں؟ بس پاؤں ادھر ہے، کسی کے ادھر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کسی بزرگ کے بارے میں آپ بتائیں ہیں پاکستان میں کوئی ہو جس کی دعا سے اولاد ہو جائے۔ پہلے تم ڈاکٹری تو کراؤ، دعا تو بعد میں کرانا۔ پہلے تم دونوں میاں بیوی جا کے ڈاکٹری کراؤ، میڈیکل چیک اپ کراؤ۔ اگر اللہ نے وہ جرثوم ہی نہیں رکھے ہیں تو دعا سے کہاں سے آ جائیں گے؟ پہلے چیک اپ تو کراؤ۔ اب اگر کوئی بزرگ دعا کرے کہ ہجڑے کو بچہ ہو جائے، ہو جائے گا؟ نہ مرد کو بچہ ہو جائے گا؟ یہ کہاں سے تم نے سیکھ رکھا ہے؟ پہلے اسباب پہ عمل کرو پھر دعا کرو۔ جن بزرگوں کے اپنے بچے نہیں ہوئے ان کی دعائیں نہیں لگیں۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جو فوت ہو گئے، لا ولد فوت ہو گئے۔ یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب یہ ہیں کہ اب میڈیکل نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ آپ جائیں، اپنی بیوی کو بھی لے کے جائیں اور جا کے اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ کرانے کے بعد پھر دیکھیں کہ نقص بیوی میں ہے، خاوند میں ہے، قابل علاج ہے، ناقابل علاج ہے، اس کے بعد دعائیں کریں۔ یہی ہے نا، اولاد نہیں ہو رہی تو میں نے چیک اپ تو کرائے نا۔ اگر میری اولاد نہیں ہے، میری جائیداد ہے، تو اپنی زندگی میں کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی دین کے ادارے میں لگا دو تاکہ تمہارے بعد قیامت تک نفع ہوتا رہے۔ میں نے عمرہ کیا ہے، بال میرے چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے 6-7 مقام پہ اس طرح پھیرا ہے۔ دم تو نہیں پڑے گی، لیکن آئندہ ایسا نہ کریں، پورے سر پہ اس طرح پھیریں۔ حضور اکیلا کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ حضور اکیلا کہتے ہیں کیا معنی ہے۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد آدمی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، 2 رکعت طواف کے بعد ہیں، اور وہ احناف کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ کہتے جی کہ کسی بندے کے استقبال میں یہ جو پھول وول نچھاور کرتے ہیں، یہ کوئی شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیاوی رواج ہے۔ اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا کہ پھول ڈالو۔ وہ نماز نہ پڑھتا ہو، ہم پھول ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کس پر؟ بے نمازی پر۔ وہ فاسق فاجر ہے، شرابی ہے، راشی ہے، ہم پھول پھینک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی فاسق و فاجر کا احترام کر کے ہم خود لعنتی بن رہے ہیں۔
شادی میں اگر کوئی نعت خواہ ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ڈھول باجے نہ ہوں ساتھ، اس کے بغیر نعت پڑھے، اس کے بغیر رجز پڑھے، کوئی ہر قصیدہ پڑھے حضور کی شان میں، کوئی منع نہیں، لیکن یہ گانے بجانے طبلے ببلے کس سے، یہ تو مزامیر شیطان ہیں۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، اگر مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ دور ہو کے گزریں۔ اگر حالت احرام میں کسی نے نکر پہنے رکھی تو دم پڑ گئی، اگر ناک کے بال کوئی بھول کے ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر حالت احرام میں عمرے کی نیت کرنے کے بعد عورت کو حیض شروع ہو گیا، وہ احرام میں ہے، کپڑا کھولنے سے احرام ختم نہیں ہو جاتا، وہ انتظار کرے جب اس کے ایام حیض گزر جائیں، سادہ پانی سے غسل کرے، پاک ہو کے عمرہ پورا کرے۔ ماہواری کے دوران میں عورت مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک مرد نے احرام باندھا ہوا تھا، بخار ہو گیا، اس نے کپڑا سر پہ ڈال لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ شادی کون سے مہینے اور کس دن کرنی چاہیے؟ جس دن بیوی مل جائے۔ تم مہینے ڈھونڈتے رہو کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں، بابا جب ملے فوراً کرو، خیر البر عاجلہ، نیکی کا کام جلدی ہونا چاہیے۔ میں نے عمرہ ادا کر لیا، سر کے بال خود کاٹے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے بالکل۔ اگر احرام کی چادر کو ہم گرا لگائیں کوئی حرج نہیں، تو بغیر گرا کے کیا کریں گے؟ ایسے کھڑی رہے گی آرڈر پر؟ عجیب لوگ ہیں، گرا نہیں لگاؤ کہ چادر کیسے کھڑی رہے گی؟ مجھے سمجھاؤ، بس کیا کرے آدمی؟ جو زندہ ہے خود اپنے لیے طواف کریں۔ بہرحال کوئی فوت ہو گیا، معذور ہے، آنے سے قاصر ہے، جو زندہ ہے تندرست ہے، دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم لا تجعلنا وزغة للبازغين، لا تجعلنا عقلة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وأولادنا أخواننا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، مكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين، یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے خیر سے آسان فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔